اس ویڈیو میں آج ہم سیکھتے ہیں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے بارے میں کہ سٹاک میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے کیا فائدے ہیں اور ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کو فالو نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں اینڈ ہٹ دا لائک بٹن تاکہ چینل کو سپورٹ ملے۔ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کیا ہے؟ صحیح اور آسان معنوں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں۔ لیٹس سے آپ کے پاس ٹریڈ کے لیے $1000 ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس $1000 ہے۔ اب اس $1000 سے آپ ایک بار بھی ٹریڈ کر سکتے ہو، 10 بار بھی کر سکتے ہو اور پورے مہینے کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ لیٹس سے آپ لوگوں نے ایک کمپنی کو چوز کیا، ایئر بی این بی ہوا، ٹیسلا ہوا یا جو بھی ہوا، یا کرپٹو میں آپ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کرپٹو میں بھی کر سکتے ہو، آپ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کو سٹاک میں بھی کر سکتے ہو۔ آلرائٹ، تو ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے کیا فائدہ ہے؟ لیٹس سے آپ کے پاس $1000 ہے۔ میں نے کل ایئر بی این بی بائی کیا تھا $136.68 کا۔ میں نے کتنے کا شیئرز لیے تھے؟ میں آپ لوگوں کو اپنا جو ہے ٹریڈ ہسٹری دکھاتا ہوں۔ کل ہم نے لیے تھے $39,800 کا، مجھے ملے تھے آئی تھنک 291 شیئرز۔ اب اس ٹریڈ نے آلریڈی میرے لیے $1000 کا منافع کیا ہے، لیکن اب ہم اسے سیل نہیں کریں گے۔ تو بات آتی ہے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے بارے میں۔ لیٹس سے کہ یہ میں نے $136 پہ جو ہے یہ شیئر ہے، اور مان لو کہ میرے پاس اونلی بائنگ پاور میں مان لو کہ میرے پاس اونلی $40,000 ہے، بتا رہا ہوں۔ تو اگر میں $136.68 پہ ایک ساتھ ہی اس $40,000 کو لگا لوں، تو ویسے کمپنی کو دیکھنا چاہیے اگر شیئر والیٹائل ہو یا والیٹائل نہ ہو، سٹل آپ کو ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس $40,000 کو 136.68 پہ لگا لیتے ہو تو آپ کے پاس بائنگ پاور میں $0 ہو جاتے۔ لیٹس سے کہ اگر یہ شیئر 135 پر گرا تو مجھے تو اس کمپنی پہ ہوپ ہے، میرے پیسے تو ضائع نہیں جائیں گے، لیکن سٹاک بیک اپ کرے گا بٹ ریکوری میں ٹائم لے گا۔ اب اگر میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کروں، لیٹس سے کہ یہ میں نے 136 کا 40,000 بائی کیا، تو مجھے میں اس انتظار میں تھا اگر یہ 135 پہ آ جاتا ہے تو میں $40,000 کے اور شیئرز لوں گا۔ کیوں کہ اگر یہ میرا جو بیلنس ہے لیول رہے گا۔ اگر آسان حساب ہے، لیٹس سے کہ آپ چوزے پالنا چاہتے ہو، آلرائٹ، لیٹس سے کہ آپ نئے ہو، چوزا پالنا چاہتے ہو۔ اگر آپ کو چوزا پالنے کا جو ہے ایکسپیرینس نہیں اور آپ 100 چوزے ایک ساتھ لو تو وہ 100 کے 100 مر جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اگر آپ 10 چوزے لو اور اس پہ آپ ٹرائی دو، اگر وہ چوزے آپ نے پال لیے اور بڑے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ آرام سے اور چوزے بائی کر کے آپ ایک اچھا پورٹ فولیو بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو سیم سٹاک مارکیٹ میں ڈالر کاسٹ ایوریج ہے۔ اگر آپ نے ایک کمپنی میں ایک ساتھ سارے پیسے لگائے، اگر کمپنی ڈاؤن گئی تو آپ کے پیسے ڈاؤن گئی، اور ڈاؤن جب سٹاک گر جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے، پھر تو آپ کے پاس بائنگ پاور میں پیسے نہیں ہوں گے، آپ ایسے اس شیئر کو دیکھتے رہو گے، شیئر کو آپ دیکھتے رہو گے اور ریکوری کے لیے آپ پھر ویٹ کرو گے۔ سو ہمیشہ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کرو۔ اگر آپ کے پاس $1000 ہے، 100 کا لو، پھر اگر گرتا ہے اور 200 لگاؤ، اگر اور گرتا ہے، لیکن ایسی کمپنی میں انویسٹ کرو جو اچھی کمپنی ہو، آلرائٹ، جو بلو چپ ہو۔ بلو چپ کیا ہے؟ جس کمپنی کا مارکیٹ کیپ اوور $1 بلین سے اوپر ہوتا ہے، اس سٹاک کو ہم بلو چپ کہتے ہیں، آلرائٹ۔ سو ہمیشہ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ ایک ساتھ 1000 کا مت لو، اس میں آپ کا منافع ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ اس پیسے کو اور جو ہے اگر آپ نے 100 لگایا، اگر سٹاک گرا تو آپ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کرو، 200 لگاؤ، اگر پھر گرا اور 200 لگاؤ، تو یہ ہے آپ کا بیلنس بھی رہے گا، اور جب سٹاک اوپر چلا جائے تو آپ کا ہر ایک ٹریڈ پہ جو ہے آپ کو ڈبل ٹرپل جو ہے منافع ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ ایک 40 کا، لیٹس سے اگر میں یہ 136 کا شیئر لوں، اگر یہ 135 پہ گر جاتا
تو مجھے 400-500 کا خسارہ ہو جاتا، رائٹ؟ اگر میرے پاس بائنگ پاور میں پیسے نہ ہوتے اور میں پورا پیسہ ایک ہی ساتھ لگا لیتا تو پھر تو میں ویٹ کرتا کہ یار یہ 137 پر چلا جائے کہ میں اسے سیل کروں، رائٹ؟ لیکن اگر میرے پاس بائنگ پاور میں پیسے ہو اور میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کروں، اگر یہ 135 پہ گر بھی جاتا تو میں اور پیسے لگا لیتا۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ 137 پہ پھر آ جاتا تو ایک ٹریڈ نے مجھے $1 دیا، لیکن میرے دوسرے ٹریڈ نے مجھے $2 کا منافع کیا پر شیئر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ Does it make sense؟ ہاں؟ Okay. Let me show you my trade. Let's go to the system. Let's say کل کا ٹریڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ Let's go to the yesterday trade history. کل ہم نے بائی کیے تھے $39,800 کا شیئر ہمیں ملا تھا، کتنا؟ 291 شیئرز۔ اب اگر ہم اوپر جائے ذرا، ٹھیک ہے، تو اب ایئر بی این بی کا پرائس کیا ہے؟ ایئر بی این بی کا پرائس ہے 139، مطلب 140 کا، ٹھیک ہے؟ تو 140، تو آلریڈی ہم اس ٹریڈ سے ہم نے $1100 بنایا ہے۔ آپ یہاں پہ ٹوڈیز ریٹرن دیکھ رہے ہو، یہ ٹوٹل ریٹرن ہے۔ ہم نے $1100 اس ٹریڈ سے بنایا ہے، لیکن میں اب سیل نہیں کروں گا کیونکہ میں نے $1000 کے لیے $40,000 انویسٹ نہیں کیے۔ میں ویٹ کروں گا کہ یہ 145 تک جائے اور یہ چلا جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے۔ اگر آپ ان کا آل ٹائم ہائی دیکھیں، اگر آپ ان کا آل ٹائم ہائی دیکھیں ایک مہینے کا، تو یہ 155 پر بھی 155 تک بھی جا سکتا ہے۔ سو اب یہ میری مرضی ہے۔ بہت ہی اچھی کمپنی ہے ایئر بی این بی، ان کا سکوپ بہت اچھا ہے اور یہ فیوچر ہے۔ سو اگر میں ویٹ کرتا ہوں یہ 155، لیٹ سے اگر میں نے اسے ایک مہینے تک بھی ہولڈ کیا اور یہ 155 پر چلا جاتا ہے، اچھا خاصا منافع ہے کیونکہ میں نے 136 کا لیا ہے، اور اگر میں اسے 155 کا سیل کرتا ہوں، 136 ٹائمز، give me 1 second، تو مجھے اگر میرے پاس 291 شیئرز ہے، اگر میں اسے 155 پہ سیل کرتا ہوں تو یہ میرے لیے آرام سے $6-7 ہزار جو ہے اس ٹریڈ سے مجھے مل سکتا ہے۔ تو اٹس ورتھ اٹ۔ $7,000 ایک مہینے میں ایک ٹریڈ سے اچھا۔ نیکسٹ ویک تک دیکھو، ایک مہینہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایسے ایسٹیمیٹ دیا، بٹ یہ چلا جاتا ہے یہ اسٹاک۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں نے 130 پہ انٹری لینی چاہیے تھی، بٹ میں نے مس کیا۔ آپ بٹ میں بھول گیا تھا اس کے بارے میں۔ آلرائٹ، سو ابھی بھی میں نے اچھے پوائنٹ پہ میں نے بائی کیا ہے۔ میں نے یہاں پر بائی کیا تھا 136 پہ میں نے بائی کیا تھا، اب دیکھیں 140 پر چلا گیا۔ سو آپ ایسا ڈالر کاسٹ ایوریج کرو کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بائی کرتے ہو ایک ساتھ مت لو، ایک ساتھ بالکل مت لو۔ اگر آپ ایک ساتھ خریدتے ہو تو اگر ڈپ ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر پیسے نہیں ہوں گے بائی کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو آپ اپنا ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کا فارمولہ ہمیشہ کریں۔ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ فارمولہ کے بغیر آپ کا ٹریڈ جو ہے، آئی نو آپ پھر پینک سیل کرو گے، پینک سیل بالکل مت کرنا کیونکہ پینک سیل میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو اب اگر میں چاہوں میں اسے آرام سے سیل کر سکتا ہوں 1100، بٹ نو اٹس اوکے، مجھے ضرورت نہیں ہے پیسے کی، سو میں ہولڈ کروں گا۔ وہ میں نے اپنا ایگزٹ جو ہے پوائنٹ آلریڈی چوز کیا ہے کہ میں 150 پر ہی نکلوں گا۔ سو اگر میں 150 155 پہ نکلتا ہوں، یہ میرے لیے ایک اچھا ٹریڈ ہے۔ ابھی بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے، ابھی بھی یہ بہت ہی اچھا 139 کا بہت ہی اچھا پرائس ہے۔ اب اگر میں چاہوں میرے پاس بائنگ پاور میں $8,000 ہے، میں خرید لوں گا، بٹ نو اٹس فائن۔ میرے پاس اور پورٹ فولیو کو ڈیورسیفائی رکھو۔ ڈیورسیفائی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیورسیفیکیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک کمپنی میں پورا پیسہ مت لگاؤ، آپ ڈفرینٹ کمپنیز میں لگاؤ۔ اگر ایک کمپنی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ کا دوسرا ٹریڈ جو ہے پلس میں جانا چاہیے۔
یہ نہیں کہ آپ ایک ہی کمپنی میں لگاؤ اور ایک ہی کمپنی نیگیٹو. اگر آپ کا پورٹ فولیو ڈیورسیفائی ہے سو یو آر آلویز آن ٹاپ. آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی چلو ٹھیک ہے یہ کمپنی جو ہے مائنس ہے، دوسری کمپنی جو ہے ایٹ لیسٹ دوسری کمپنی آپ کی جو ہے پلس پر جا رہی ہے. سو ہمیشہ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ، پورٹ فولیو کو ڈیورسیفائی رکھو اور ہمیشہ بلو چپ سٹاکس لو. اسکریننگ کو ٹھیک کرو، ہر ایک چیز کو ٹھیک کرو. میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنے کورس کا لنک دے رہا ہوں، اس میں اسٹاک کورس بھی ہے، ڈراپ شپنگ بھی ہے، اس میں امیزون کا کورس بھی ہے. آپ خود کو انرول کریں، اس چیز کو سیکھیں. جب میں نے شروع کیا تھا اپنا اسٹاک کا جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں، جب ہر کوئی جب شروع کرتا ہے تو اتنے بڑے سے شروع نہیں کرتا، چھوٹے سے. تو اب پورٹ فولیو کو آہستہ آہستہ آرام سے بڑھ جاتا ہے. اب میرا سوئنگ ٹریڈ کا پورٹ فولیو آلموسٹ 1,30,000 کا یہ ہے، اور جو میرا مین لانگ ٹرم کا ہے اوور $1 million ہے. دیٹس ہاؤ یو ڈو. اسمارٹ پلے کرو، ڈیورسیفیکیشن رکھو، اور اپنے پیسے کو جو ہے لوز مت کرو. یہ رول رکھو، یہ وارن بفیٹ کا رول ہے کہ پیسے کو کبھی لوز مت کرنا. اب ظاہری بات ہے اگر بیکار کمپنی میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہو تو لوز کرو گے، رائٹ. لیکن اگر اچھے کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرتے ہو، ہمیشہ اسٹاک میں وہ پیسے لگاؤ جسے آپ کی ضرورت نہ ہو. ایسا نہ ہو آپ اپنے خرچے کا پیسہ لگاؤ اور پھر کل آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو اور آپ اسٹاک کو جو ہے خسارے پہ سیل کرو. That's not worth it. سو ہمیشہ وہ پیسہ لگاؤ اور قرضہ بھی مت لو. ایسا نہ ہو کہ آپ قرضے کا پیسہ لو کسی سے، کل قرض دار جو ہے آپ کے دروازے پہ ٹک 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 میرا قرضہ دو، پھر آپ جو ہے پینک سیل کرو گے. سو ہمیشہ چھوٹے سے شروع لو، پینی سٹاک لو. میں نے آپ لوگوں کو کورس میں بھی سکھایا ہے، فینوس سے پینی سٹاک لو. چھوٹے سے اپنے پورٹ فولیو کو $500 از انف ٹو 500، آپ 200 سے بھی شروع کر سکتے ہو، چاہے وہ کرپٹو میں ہے، اسٹاک میں ہے. گڈ لک. چینل کو سبسکرائب کرے، ہٹ دا لائک بٹن. اپنا خیال رکھے، اور جو بھی ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیا ہے پلیز اسے اپنے ٹریڈ میں جو ہے اپلائی کریں. آپ کو نقصان کبھی نہیں ہوگا. چوزوں کا ایگزامپل میں نے دیا، وہ بندہ مت بنو جو ایک ساتھ اس کے 1,000 چوزے مر جائیں. پہلے 10 سے لو، آرام سے جاؤ. آلرائٹ، تھینک یو سو مچ.